نور جناب ہاشم کے ماتھے پر چمکتا تھا، اور جو احبار میں سے اور جو عرب میں سے آپ کو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ جب بھی وہ دیکھتا تو آپ کے ہاتھوں کو وہ بوسے دیتے، کیونکہ میرے آقا کا نور جناب ہاشم کی پشت میں تھا۔ میرے آقا کے نور کی برکت سے جناب ہاشم کو لوگ چاہتے اور دیکھتے رہ جاتے اور ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اور جناب ہاشم کے لیے عرب سے اور عرب کے ارد گرد سے بہت سے نکاح کے پیغام آئے کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو بطور نکاح میں دیتے ہیں، قبول فرمائے۔ لیکن جناب ہاشم نے قبول نہیں فرمایا، اور جبکہ آپ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام جا رہے تھے تو مدینہ میں بنو عدی بن نجار کے قبیلہ میں آپ رہے، تو وہاں ایک شخص جس کا نام عمر ہے، عمر بن زید، اس کی صاحبزادی جس کا نام سلمہ ہے، سلمہ، تو وہاں ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ تو عمر بن زید نے اپنی صاحبزادی کا نکاح جناب ہاشم سے کر دیا۔ تو جناب ہاشم کی جب شادی ہو گئی تو آپ پھر مدینہ منورہ میں آئے اور پھر مکہ مکرمہ میں آئے، مکہ میں رہنے لگے اور تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، تو وہاں جناب ہاشم 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جناب ہاشم کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہوا، تو جناب ہاشم کے انتقال کے بعد آپ کی بیوی جن کا نام سلمہ ہے، ان کو ایک بیٹا ہوا۔ ان کے سر میں سفید بال تھے، ان کے بیٹے کے سر میں سفید بال تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ انہیں شیبۃ الحمد بھی پکارا کرتے تھے۔ شیبۃ الحمد اس لیے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر نیک اعمال کرے گا اور لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ آپ دیکھیں، غور کریں تو مطلب جو کہ آپ کے چاچا ہیں شیبۃ الحمد، یعنی شیبہ کے چچا جان حضرت جناب ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب ہے، تو جناب مطلب جب مدینے میں گئے اور پتہ چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا ہوا تھا، میرا بھائی تو انتقال کر گیا، تو ان کو پتہ لگا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ 8 سال کی عمر تھی جناب شیبہ کی۔ 8 سال کی عمر تھی تو جناب مطلب نے آپ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ تشریف لے آئے، اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ میں آئے۔ تو آگے قریش والوں نے پوچھا کہ اے مطلب یہ کون ہے بچہ؟ تو جناب مطلب نے فرمایا یہ میرا عبد ہے، عبد مطلب غلام، عبد کا مطلب غلام، یہ میرا غلام ہے۔ تو وہاں سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گیا، یعنی مطلب کا غلام۔ تو میرے آقا کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ اور جو مطلب مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ مطلب میرے آقا کے دادا کے دادا کے بھائی تھے، ان کا نام تھا مطلب۔ عبد مطلب یعنی عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ اور بعض راوی اور بعض لکھنے والے کسی اور حوالے سے بھی اس نام کو پکارتے ہیں، اس نام کی مناسبت سے وہ بتاتے ہیں کہ یہ نام کسی اور طریقے سے بھی رائج ہوا، لیکن جو علامہ توقری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا وہ یہ ہے کہ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔ تو آپ عبد المطلب، آپ دیکھیں میرے آقا کا نور عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا، آپ کے چہرہ مبارک روشن اور آپ نہایت پاک باز، پاک دامن تھے۔ اس وقت کے آپ مجاب الدعوات تھے،
یعنی آپ جو بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی. یہ میرے آقا کے دادا ہیں عبد المطلب. تو لوگ جب قحط سالی آ جاتی، مکہ میں قحط پڑ جاتی، قلت ہو جاتی کھانے کی پانی کی، تو جناب عبد المطلب کے پاس آتے اور کہتے، عرض کرتے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور ہمیں قحط سالی سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تو جناب عبد المطلب جب ہاتھ بلند کرتے اللہ کی بارگاہ میں، تو میرے آقا کے نور کے صدقے سے ایسا ہوتا کہ وہ قحط سالی ختم ہو جاتی. تو میرے آقا کے نور کی برکت اتنی ہے کہ جناب عبد المطلب اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ آپ کے دسترخوان ہر وقت کھلا رہتا تھا، اور آپ کا دسترخوان سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر پرندوں کو بھی آپ دانا دیتے، کھلاتے پلاتے تھے. اسی مناسبت سے پرندوں کو کھلانے پلانے کی مناسبت سے جناب عبد المطلب کا نام مطعم الطیر پڑ گیا، یعنی پرندوں کو کھلانے والا، کیونکہ جناب عبد المطلب کی پیشانی میں میرے آقا کا نور چمکتا تھا، نور چمکتا تھا. اور جناب عبد المطلب کو ایک مرتبہ خواب میں زمزم کا کنواں دکھایا گیا. زمزم کا کنواں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی مبارک سے ظاہر ہوا تھا. جب میرے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو وہاں سے پانی نکلا، اسے آب زمزم کہا گیا، اس کی ندی بہنے لگ گئی. پھر وہاں سے آتے آتے آپ کے بیٹے نوبت کو اس کی ملکیت ملی، یعنی اس زمزم کی رکھوالی. تو اس کنویں کو جب نوبت اور ان کی اولاد نے دفن کر دیا، مکمل طور پر مٹی دے دی، اب کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کنواں کہاں ہے، آب زمزم کہاں ہے. اور اس میں زریں اور تلواریں رکھ دی اور 2 غزال تلائی اور یہ سامان سارا کعبہ کا اس میں دفن کر دیا. دفن کر کے وہ یمن کی طرف رخصت ہو گیا. تو پھر جب یمن کی طرف گئے تو اب جناب عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ آب زمزم کی کھدائی کرو، فلاں جگہ ہے وہاں پر یہ کنواں ہے، اس کی کھدائی کرو آپ کو مل جائے گا. تو جناب عبد المطلب نے اس وقت آپ کا ایک بیٹا تھا جناب حارث تھے ان کے ساتھ. تو جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس کنویں کی کھدائی کی، اس جگہ کی کھدائی کی، تو نیچے سے وہ کنواں برآمد ہوا. جب دیکھا قریش والوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کو وہاں سے زریں اور تلواریں مل رہی ہیں اور سامان مل رہا ہے، تو وہ بھاگے آئے. انہوں نے کہا کہ عبد المطلب اس میں ہمارا ہاتھ بھی ہے، ہمارا حق ہے، ہمیں بھی دو. جبکہ کھدائی کرنے کے لیے تو تنہا جناب عبد المطلب تھے نا، ان کا بیٹا حارث تھے. لیکن قریش والوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے سامان برآمد ہو رہا ہے تو انہوں نے جب اس کی ڈیمانڈ کی، مانگا سامان، تو میرے جناب عبد المطلب نے فرمایا فیصلہ قرآن اندازی پر کرتے ہیں. تو ہم 2 غزال ترائی کا قرآ نکلا کعبہ کے نام پر، اور جو زریں اور تلواریں تھی وہ جناب عبد المطلب کے نام پر نکلی اور قریش کے نام پر کچھ نہ نکلا. تو اس طرح جناب عبد المطلب کے ہاں وہ تلواریں وہ زریں آپ کو دی گئی، اور آپ نے اس کنویں کو، آب زمزم کے کنویں کو کھودتے وقت آپ نے منت مانی تھی کہ اے اللہ، مجھے اگر میں اپنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا. تو جناب عبد المطلب کے جب 10 بیٹے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو اب منت کو پورا کرنا تھا. تو جناب عبد المطلب کعبہ کی طرف آئے اور کعبہ کے جو وہاں متولی تھے، جو رہنے والے تھے، ان کو کہا کہ ان پر پورا ڈالو کہ اب میں نے ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے. جو منت میں نے اللہ سے مانی تھی تو وہ پوری ہوئی. 10 بیٹے میں نے جوان اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیے، تو اب ایک بیٹے کو ذبح کرنا ہے اللہ کی راہ میں. میں نے یہ دیکھا کہ سب کے نام لکھ دیے گئے، 10 بیٹوں کے نام لکھ کر
وہاں سے قرآن اندازی ہوئی، ایک پرچی اٹھائی، ایک نام اٹھایا، اس میں نکلا تھا جناب عبداللہ، میرے آقا کے والد محترم کا نام نکلا تو جناب عبداللہ کا نام نکلا اس پورے میں۔ تو اب جناب عبد المطلب اور ان کے بیٹوں نے کہا یہ تو عبداللہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمک و دمک اس میں نظر آتی ہے، اور جناب عبداللہ جناب عبد المطلب کو بہت پیارے تھے تمام بیٹوں میں سے، کیونکہ نور محمدی ان کے ماتھے پر چمکتا تھا، جناب عبداللہ کے ماتھے پر۔ تو اسی بنا پر انہوں نے کہا کہ اب ان پر قرعہ ڈالیں کہ ہم اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے، جناب عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس معاملے پر آئے کہ 10 اونٹوں اور جناب عبداللہ کے نام کو لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹوں ایک طرف اور ایک طرف جناب عبداللہ کا نام۔ تو جب سب سے پہلا قرعہ نکلا وہ جناب عبداللہ کے نام نکلا، پھر 20 اونٹوں کو ڈالا گیا، 20 اونٹوں کے نام پر قرعہ، پھر بھی جناب عبداللہ کے نام پر نکلا قرعہ، اور ایسے کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے، 100 اونٹوں کے نام جب اب قرعہ ڈالا تو پھر 100 اونٹوں کے نام قرعہ نکلا، تو 100 اونٹ قربان کر دیے گئے، جناب عبدالمطلب نے قربان کیے اپنے جناب عبداللہ کو بچانے کی خاطر، 100 اونٹ قربان کیے منت کے طور پر۔ تو اسی طرح اب قصاص بھی 100 اونٹ ہے، اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے ورثہ کا مقتول کے ورثہ جو قتل ہونے والا ہے اس کے وارث اگر کہہ دیں کہ آپ ہمیں دیت دیں تو 100 اونٹ دیت دے جائیں گے، 100 اونٹ نہیں تو اس 100 اونٹوں کے برابر رقم دیت دی جائے گی قتل کے بدلے میں۔ تو اسی طرح 100 اونٹوں پر 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اور جناب عبداللہ بچ گئے۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیح یعنی جناب اسماعیل اور جناب عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الذبیحین، 2 ذبیح، کیونکہ سب سے پہلا ذبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کیا اور لے گئے سارا سامان، اور پھر آپ قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ایک دمبا دے کر، وہ دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ اب ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو گئے اور دوسرے حضرت جناب عبداللہ، کیونکہ جناب عبداللہ ذبیح اس طرح ہوئے کہ حضرت عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ میں ایک بیٹا ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، اور اس بنا پر آپ کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا۔ اس لیے میرے آقا فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، یعنی میں 2 ذبیح یعنی اسماعیل اور عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ تو میرے آقا کا حسب و نسب کتنا عظمت والا ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ دور جہالت میں بھی میرے آقا کا جو حسب و نسب ہے، جو میرے آقا کے اجداد ہیں، جو دادا ہیں، پر دادا ہیں، جن پشتوں سے میرے آقا آ رہے ہیں، جن پشتوں سے میرے آقا کا نور ان کے ماتھوں میں چمکتا آ رہا ہے، سب پاکیزہ، پاک دامن اور جنتی تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی، حق سچ پر عمل کرنے کی اور حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔